بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ذکر قلبی کسے کہتے ہیں اور ذکر کرنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ آج کی اس نشست میں مختصر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ذکر دو طرح کا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں واضح فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ، ذکر کرو، فی نفسی کا اپنے نفس میں، اے فی قلبک یعنی اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، اپنے دھیان میں، اپنے من میں اللہ کو یاد کر۔ کیسے کروں؟ تضرعا وخیفتاً، گڑ گڑاتے ہوئے اور بہت خفیہ انداز میں۔ من میں تار جڑی ہو، دل میں سوچ اللہ کی ہو، یہ جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی۔ اور آگے فرمایا دون الجہر من القول، قول سے بھی یعنی مناسب آواز میں، چیخ کر نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ مناسب آواز سے، جیسے ہمارے مشائخ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو ضربیں لگاتے ہیں، اس ذکر سے مراد لسانی ذکر ہے، ذکر لسانی۔ تو اس آیت کے تحت ایک ذکر قلبی اور دوسرا ذکر لسانی دونوں مشروع ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ثبوت ملتا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت بہت ساری جگہوں پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذکر قلبی کیا ہوتا ہے، تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، سورہ کہف میں، اس کی اطاعت نہ کر جس کا قلب ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں ذکر کا لفظ استعمال کیا، معلوم ہوا کہ قلب ذاکر بھی ہوتا ہے اور قلب غافل بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اگر دل سے ذکر نہ ہوتا تو پھر دل کے غافل ہونے کی بات کیوں کرتے؟ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا پردیس میں ہو اور ماں اس کو خط لکھوانا چاہتی ہو تو ماں اس کو خط میں کیا لکھواتی ہے؟ میری زبان آپ کو بہت یاد کر رہی ہے، یہ کہتی ہے، یا میری آنکھ تجھے بہت یاد کر رہی ہے، یا کیا لکھتی ہے کہ میرا دماغ بہت یاد کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ کیا لکھواتی ہے؟ بولو کیا لکھواتی ہے؟ میرا دل تمہیں بہت یاد کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یاد انسان کے دل کا عمل ہے، آنکھ کا عمل نہیں ہے، کان کا عمل نہیں ہے۔ تو عمل دل کا ہے، زبان سے پھر اس کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ذکر کے دو طریقے ہیں، یا تو دل میں ذکر کرو، اور اگر دل میں ذکر نہیں تو زبان سے اظہار کرنا بھی ہو تو پھر ذکر لسانی کرو۔ دونوں طریقے ہیں۔ اصل میں تو یاد ہے، یہ یاد دل کا عمل ہے، اس لیے اگر دل میں یاد نہیں تو پھر کہیں بھی یاد نہیں۔ تو یہ ذکر قلبی نام ہے اللہ کو اپنے دل میں یاد کرنے کا، اور ہمارے مشائخ کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دونوں طریقوں سے ذکر کیا کرتے تھے، دل میں بھی ذکر کرتے تھے اور زبان سے بھی کرتے تھے۔ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے لڑکپن میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، جو دہلی میں رہتے تھے کہ 17 سال کی عمر میں ان سے آپ کو اجازت و خلافت بھی مل گئی، سبحان اللہ۔ نسبت نقشبندیہ کے حصول کی بشارت بھی مل گئی، مگر وہ جلد ہی بزرگ وفات پا گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ عمر چھوٹی ہے، میں کسی بڑے اللہ والے کے سائے میں رہ بغیر نہیں رہ سکتا، حالانکہ اجازت مل چکی تھی، اس لیے کسی کا سہارا لینا چاہیے۔ پھر وہ میاں جی نور محمد جنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا، بیعت کی، ان سے جا کر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت کی، یہ ان کی بیعت ثانیہ تھی۔ تو نسبت نقشبندیہ کا فیض ادھر سے ملا اور نسبت چشتیہ کا فیض میاں جی نور محمد سے ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرج البحرین بنا دیا، دونوں نسبتیں اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ بلکہ ہمارے اکابرین جو ہیں ان میں نقشبندی فیض دو طریقے سے آیا ہے۔ ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے اندر اولیاء نقشبندیہ کی اتباع سنت دیکھیے، اور مشائخ چشت کا عشق بھی دیکھیے، یہ دونوں نسبتیں ان کے اندر تھی۔ یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ عشق بھی ہو اور اتباع سنت بھی ہو،
بس اوقات انسان عشق میں سنت سے آگے نکل جاتا ہے. یہ کمال ہوتا ہے. وصل کا لطف یہی ہے کہ رہے ہوش بجا. وصل کا لطف یہی ہے کہ رہے ہوش بجا، دل بھی قابو میں رہے اور پہلو میں دلدار بھی ہو. تو ان حضرات میں ایک طرف عشق، دوسری طرف اتباع سنت کا جذبہ موجود تھا. تو ایک تو حاجی صاحب کے ذریعے نقشبندی فیض ملا، اور ایک حدیث کے راستے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس طرح شاہ عبدالغنی مجدی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے. تو ادھر سے علمی راستے سے بھی دو طرح سے فیض ملا. جو پڑھانے والے استاد ہیں وہ نقشبندی بھی ہیں اور حدیث کے استاد بھی ہیں. اس لیے اتباع سنت میں ہمارے اکابرین امتیازی شان رکھتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں. یہ ذکر کربی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ذکر جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں نا، اس کے کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. اس کے لیے جوان بوڑھے میں فرق نہیں ہوتا. اس طریقے پر ذکر کرتے کرتے اتنا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا ملکہ دیا ہے کہ یہ ایک وقت میں دو باتیں سوچ رہا ہوتا ہے. پی بھی رہا ہے، دوستوں سے باتیں بھی کر رہا ہے، اس کے دماغ میں تسلسل کسی اور چیز کا چل رہا ہے. یہ دوسری مثال، دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہے، چلتے وقت کسی بات پر اس نے بیوی کو ڈانٹ پلا دی ہے، کسی بھی غلطی یا کوتاہی پر ایسا کر دی ہے. اب یہ بیوی سارا دن گھر کے کام تو کرے گی، مگر اس کے دماغ میں وہی الفاظ گھومتے رہیں گے کہ یہ کہہ کر گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کے کام کاج کرتے وقت بھی انسان کا دماغ کسی اور طرف لگا رہتا ہے. اسی چیز کا نام ذکر ہے. اگر یہ تصور دنیاوی چیزوں کے بجائے اللہ کی طرف لگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کہلائے گی، اور یہ سب سے آسان ہے. اللہ والے ایک لمحہ بھی اللہ کو نہیں بھولتے، حتیٰ کہ یوں فرماتے ہیں ہمارے حضرت جی، اکثر ہی جملہ بولتے ہیں، 10 بکار دل بیار. ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہونا چاہیے. تو ہمارے مشائخ نقشبندیہ یہی فرماتے ہیں کہ تم یہ کیفیت حاصل کر لو، ہاتھ کام کاج میں لگے ہوں، دل اللہ کی یاد میں لگا ہو. جب یہ چیز حاصل ہو جائے تو پھر پوری زندگی ذکر میں گزر جاتی ہے. اس لیے اس کا ذکر کرنا بہت آسان ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے وہی ذکر مراقبہ کریں گے انشاءاللہ آخر میں. اس کا طریقہ یہ کہ ہم نے ساری دنیا سے توجہ ہٹ کے اللہ کی طرف دھیان کرنا ہے. توجہ ہٹانے کے لیے انسان کو آنکھیں بند کر کے متوجہ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن آنکھیں بند کرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ مشائخ کی آنکھیں ذکر کے وقت کھلی ہوتی ہیں، پھر بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو آپ جیسے مبتدی ہیں، ابتدائی لوگ ہیں، ان کو سکھانے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے تم ذرا آنکھیں بند کر کے بیٹھو، بلکہ کہتے ہیں سر جھکا لو. یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہوتا، کھڑے کھڑے بھی ہو سکتا ہے، لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے. مگر ابتدا میں مشق کرانے کی خاطر جیسے پہاڑے یاد کرانے ہوتے ہیں نا، تو اس کے خاص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے یاد کراتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک دعا کی مانند ہے، مشق کی مانند ہے. بھائی بیٹھ جاؤ، یکسوئی کے ساتھ آنکھوں کو بند کر لو، سر جھکا لو اور دل کی طرف دھیان کر لو. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کپڑا ہو تو سر پہ کپڑا بھی ڈال لو. آپ نے اکثر ہمارے حضرت جی کو دیکھا ہوگا کہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو سفید رومال اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں. تو حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بعض اوقات وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کپڑا ڈال لیتے تھے. اس کپڑے کو اپنا کفن سمجھیے. جس طرح آج میں اپنا کپڑا ڈال رہا ہوں، ایک وقت آئے گا مجھے کفن پہنایا جائے گا. آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچئے، آج اپنے اختیار سے بند کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا بغیر اختیار کے بند ہو جائیں گی. تاکہ توجہ اللہ ہو، رجوع اللہ ہو. تو اس حال میں انسان بیٹھے، اپنا محاسبہ کرے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. ساری دنیا کے خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دو. بس ایک چیز کو صرف ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب میرا دل اللہ پکار رہا ہے تو میں اس کو سن رہا ہوں. یعنی آپ اللہ اللہ پڑھنا نہیں ہے، مراقبہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ پڑھیں. مسلسل تیز سانس بھی نہیں لینا، ایسے نہ کریں. جسم کو حرکت بھی نہیں دینی،
ہلنا بھی نہ شروع کر دیں، خاموشی سے چپ چاپ رہنا ہے، جیسے کوئی کسی کی یاد میں مگن ہوتا ہے، گم ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ اللہ کی یاد میں گم ہو گئے ہیں۔ اور طریقہ یہی ہے کہ ساری دنیا کے خیالات کو نکال کر اس طرح بیٹھ کر دھیان اللہ کی طرف جمائیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل اللہ 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 پکار رہا ہے اور میں اسے سن رہا ہوں۔ شروع میں اس دل سے کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، محسوس نہیں ہوگا، یہ دل پتھر کی مانند ہے، لیکن انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب آپ روزانہ اس گمان میں بیٹھیں گے اور یہ بار بار کہیں گے کہ اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے، تو واقعتاً دل اللہ اللہ کرنے لگے گا۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو اسپیکر لگے ہوئے ہیں نا، جن سے آپ آواز سن رہے ہیں، کیا ان کے اندر کوئی زندہ چیز ہوتی ہے؟ نہیں، ان کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے، ایک مقناطیسی لہروں کے ساتھ پھڑپھڑانے سے وہ پردہ حرکت کرتا ہے، اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ اگر ایک بے جان چیز پھڑپھڑا سکتی ہے، اس میں سے ہم آواز سن سکتے ہیں، تو ایک جاندار چیز پھڑپھڑائے گی تو کیا اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے؟ کیا نہیں نکل سکتی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے بندے کے ساتھ اس کو مقید کر دیا ہے کہ جس کا ذکر ہوتا ہے وہی سنتا ہے، دوسرا نہیں سن سکتا۔ اگر سب سن سکتے ہوتے تو آج ہم سب ذاکر ہوتے، ہم اللہ والوں کے دلوں سے ذکر سن لیتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ذکر کو خفی بنا دیا ہے۔ عاشق اور معشوق میں کوئی اشارے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ان کی خبر نہیں ہوتی، تو اس کو پروردگار عالم جل شانہ چھپا لیے ہے اپنی رحمت سے۔ حدیث پاک میں ہے، اس کے لیے ذکر خفی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذکر سری کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ذکر حامل اور اسی انداز میں ذکر قلبی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ چار الفاظ اس ذکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ بھی اس کو ذکر خفی یعنی ذکر قلبی کہتے ہیں۔ فضائل ذکر پڑھیے، اس میں ایک جگہ فرمایا، وہ ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے اس ذکر سری اور اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اور وہ یہی ہے، یا تو اس کا پتہ اس کو ہوتا ہے جو کر رہا ہے، یا اس کو پتہ ہوتا ہے جس کے لیے کیا جا رہا ہے، درمیان میں فرشتے بھی حائل نہیں ہو سکتے۔ لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب، نبی علیہ السلام نے ایک وقت فرمایا تھا نا کہ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں کوئی مقرب فرشتہ بھی درمیان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی درمیان میں کوئی انسان ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے اس محبوب کا آپس میں رابطہ جڑ رہا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کا یہ ذکر انسان کو اسباب سے ہٹا کے مسبب الاسباب کی طرف لگا دیتا ہے، اسی لیے یہ تخلیہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی اپنی یاد پیدا فرمائے، اپنی یاد سے وابستہ فرمائے۔ دل کی دنیا بھی عجیب ہے، اس کا ذکر بھی عجیب ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔